خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کل کی خاصی طویل نشست میں جو تقریباً پونے 2 گھنٹے پر پھیلی ہوئی تھی، جہاں تک درس کا تعلق ہے ہم صرف آدھی آیت پڑھ سکے تھے اور سارا وقت ہمارا کچھ تمہیدی مضامین میں صرف ہوا، لیکن میں اس پر مطمئن ہوں کہ وہ مضامین اہم تھے، بنیادی تھے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کے ضمن میں اپنے مطالعہ قرآن اور غور و فکر کے حاصل کو میں نے اپنے اطمینان کی حد تک آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے، جس سے حکمت دینی کے بہت سے اہم گوشے ہیں کہ جن پر روشنی پڑتی ہے۔ آج ہمیں چونکہ پوری سورت کا مطالعہ کرنا ہے اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جو آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے، لہذا پہلی تلاوت کے بعد ہم ایک سجدہ کر لیں گے، اس کے بعد دوران درس جب وہ آیت بار بار ریپیٹ ہوگی تو سجدے کی ضرورت نہیں ہوگی، البتہ درس کے اختتام پر پھر سب لوگ ایک سجدہ ایک مرتبہ اور کر لیں، اس طریقے سے جو اس کا تقاضا ہے وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الى ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، صدق اللہ العظیم۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ جو تمہیدی مضامین میں نے کل بیان کیے تفصیل کے ساتھ، ان کا ایک اجمالی اعادہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگرچہ سورۃ العلق کا اصل جوڑا سورۃ التین ہے، لیکن یہ سورہ مبارکہ 4 سورہ نبوت و رسالت جو مشتمل ہے سورۃ التین، سورۃ العلق، سورۃ القدر اور سورۃ البینہ پر، ان میں سے ہر سورت کے ساتھ مربوط ہے، اور آج میں اضافہ کر رہا ہوں کہ اس 4 سورے کی مرکزی اور اہم ترین سورت یہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 3 حصے ہیں، اور اس 4 سورے کی بقیہ تینوں صورتیں ایک ایک حصے سے منسلک ہیں اور مربوط ہیں۔ پہلی 5 آیات کا گہرا ربط جو اظہر من الشمس ہے وہ سورۃ القدر کے ساتھ ہے۔ یہ 5 آیات پہلی وحی ہیں جو حضور پر ہوئیں، اور 5 آیات پر مشتمل سورۃ القدر ہے جس میں نزول قرآن کا تذکرہ ہے لیلۃ القدر میں، اور اس کے 2 مفہوم ہیں جیسے کہ بارہا بیان ہوا ہے، ایک یہ کہ آغاز نزول حضور پر ہوا لیلۃ القدر میں، اور ایک یہ کہ پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک نازل کر دیا گیا لیلۃ القدر میں۔ بہرحال دونوں مفہوم اس جگہ اس ربط کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہے کہ پہلی وحی پر ہو رہی ہے وہ سورۃ العلق کی 5 آیات اور سورۃ القدر کی 5 ہی آیات میں آغاز وحی کر رہا۔
سورۃ العلق کا دوسرا حصہ آیات مشتمل ہے، اس کا گہرا تعلق ہے سورۃ التین کے ساتھ۔ میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ ایک سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان جو ذہین بھی ہو، حساس بھی ہو، جب مشاہدہ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو عام انسانوں کے مشاہدے سے اسے دو اعتبارات سے مایوسی اور بددلی پیدا ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ انسان بڑی پستی میں مبتلا ہے، کوئی اعلی مقصد ہے ہی نہیں، محرکات عمل بہت ہی حقیر، انسان گویا کہ کمپلیکس ہے، سوائے اس کے نفس امارہ کے کوئی اور بلندی اس کے اندر، کوئی رفعت موجود ہی نہیں ہے، گویا کہ فطرت انسانی سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج ہے سورۃ التین میں کہ نہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثبوت درکار ہے تو دیکھو ہمارے بندے نوح کو، ہمارے بندے عیسیٰ کو، ہمارے بندے موسیٰ کو، ہمارے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس اندھیرے میں روشنی کے مینار ہیں، اس میں انسانی کے بہت بڑے نمایاں اور بین۔ دوسرا مشاہدہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز نہیں آتا، حق طریقہ ہے، زیادتی کرتا ہے، تعدی کرتا ہے، حقوق سلب کرتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ظلم ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، ریپریشن ہے۔ اس کے بارے میں سورہ علق میں جو آج ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، فرمایا گیا کہ مشاہدہ صحیح ہے، البتہ اس کی عملوں کے سبب کیا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اس کا علاج ہے۔ یہ وہ مرض نہیں ہے کہ جو لا علاج ہو، اس کا علاج ہے۔ وہ علاج کیا ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ یہ دو رخ ہیں ایک ہی مضمون کے، ایک سورۃ التین، ایک سورۃ العلق۔ سورۃ العلق کا جو آخری حصہ ہے وہ ایک کشاکش، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا اور اس پر آپ کی مخالفت شروع ہوئی، تو آپ کے مخالفین میں سے ایک نہایت نمایاں ابو جہل، اس کی مخالفت کا ایک تذکرہ، اس کا ایک نقشہ ہے جو سورۃ العلق کی آخری آیات میں، بلکہ اکثر حصہ اسی پر مشتمل ہے، 11 آیات ہے، بڑا حصہ ہی ہے، لیکن آخری اس اعتبار سے کہ تیسرا یہ آخری حصہ ہے، اس کا تعلق ہے سورۃ البینہ سے۔ سورۃ البینہ میں فرمایا گیا کہ یہ بینہ کے بغیر حق و باطل کو جدا نہیں کیا جا سکتا، حق و باطل گڈمٹ رہتے ہیں جب تک بینہ آ نہ جائے۔ اور بینہ کون ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ اب ظاہر ہے کہ جب بینہ آ جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن میں سب لوگ جو ہیں وہ بات کو سمجھ لیں، انسانوں کے درجات مختلف ہیں۔ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں بہت سلیم الفطرت، سلیم العقل انسان، وہ تو گویا کہ منتظر بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی بینہ سامنے آتی ہے فوراً تصدیق، گویا کہ منتظر تھے، جیسے کوئی شخص وضو کر کے اپنے گھر میں اذان کا منتظر بیٹھا ہو، یا اگر قریب ہے مسجد سے مکان حجرہ ہے اس میں وہ اقامت کا انتظار کرے، جیسے اقامت کی آواز آئے وہ جماعت میں آ کے شامل ہو جائے۔ یہ تو صدیقین ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت کے اوپر کچھ پردے پڑے ہوتے ہیں، کچھ حجابات۔ اب یہ پردے بھی مختلف ہوں گے، مثلا سب سے ہلکا پردہ جو ہے وہ صرف عدم توجہی کا پردہ ہے، توجہ ہی نہیں ادھر، عدم توجہی کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ اس کی مثال حضرت حمزہ ہے۔ ایک اس سے آگے ہے، نہ صرف چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے بلکہ کچھ دوسرے جو اشغال ہیں ان کے اندر بہت ہی زیادہ توجہ کا ارتکاز ہو گیا ہے۔ کچھ تعصب بھی ہے اپنے آبائی عقائد پر، عصبیت ہے، تعصب ہے، ظاہر بات ہے کہ وقت لگے گا۔ اس کی ایک مثال حضرت عمر ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن میں صرف کچھ پست ہمتی ہوتی ہے، وہ اتنی بڑی تبدیلی اپنے اندر لانے کے لیے جو عزیمت درکار ہے وہ ان میں نہیں ہوتی، منتظر ہوتے ہیں کچھ لوگ چل نکلیں تو ہم بھی پھر آگے بڑھیں گے۔ یہی ہے کہا گیا ہے سورہ توبہ میں والذین اتبعوہم بإحسان، ایک تو ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایک وہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان۔ اس کا تذکرہ جو ہے خاص طور پر سورہ شورى میں ہے، جہاں فرمایا گیا والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، جو لوگ ابھی تک رد و قدح میں پڑے ہوئے ہیں لیت و لال میں، جبکہ بہت سے لوگ اس دعوت پر لبیک کہہ چکے، قبول کر چکے،
گویا کہ اب تو کم ہمتوں کو بھی میدان میں آ جانا چاہیے تھا۔ تو یہ تیسرا سبب ہے، کچھ وقت لگا، کچھ لوگ آگے چل نکلے، عزیمت کی مثالیں آ گئیں، کچھ آگے بڑھ گئے۔ اس سے آگے گزر کر جو ہے وہ طبیعت کی دنات، کمینگی، بزدلی، دنیا کی انتہائی شدید محبت، اور سب سے زیادہ جو مرض تقریباً لا علاج ہے وہ تکبر، اور تکبر ہی کا ایک عکس جو ہے وہ حسد ہے۔ حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ اس میں وہ شے کیوں ہے، یہ مجھ سے اس معاملے میں بازی کیوں لے گیا، یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا؟ در حقیقت حسد بھی نتیجہ ہے تکبر کا۔ یہ لوگ ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں بالکل، لیکن ظاہر بات ہے کہ درجہ بدرجہ ان پردوں کے اٹھنے میں وقت لگتا ہے، اور اس وقت کے دوران کشاکش ہوگی، داعی حق کو مصائب برداشت کرنے پڑیں گے، مشکلات جھیلنی ہوں گی، تکالیف جو ہے برداشت کرنی ہوگی، تبھی تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی علیحدہ ہوگا۔ آخر آپ دودھ کو بلوتے ہیں تو مکھن نکلتا ہے، بلونے میں محنت لگتی ہے، وقت صرف ہوتا ہے، ایک دم تو مکھن نہیں نکالا۔ یہ ہے تعلق جو سورۃ البینہ کے ساتھ ہے، یہ جو کشاکش کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے ابو جہل کی مخالفت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس اعتبار سے میں نے آج جو اضافہ کیا کل کی بات پر کہ اس 4 سورہ نبوت و رسالت کی مرکزی سورت یہ سورۃ العلق ہے۔ پہلے حصے کا تعلق سورۃ القدر سے، دوسرے حصے کا تعلق سورۃ التین سے، تیسرے حصے کا تعلق سورۃ البینہ سے۔ باقی چیزیں میں کل مزید بیان کر چکا ہوں، ان کا اعادہ نہیں کر رہا۔ دوسرا جو کل کا مضمون تھا کہ ایک اعتبار سے تو یہ 4 سورہ ہے، جس کی ایک سورت جو ہے سورۃ العلق ہے، اور 4 سورتوں کا ایک گروپ بنتا ہے قرآن میں اس اعتبار سے کہ جن کے شروع میں جن کے مطالع جو ہیں وہ تقریباً یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ابتدائی وحییں ہیں جو حضور پر ہوئی۔ یہ ہے سورۃ العلق پہلی، جس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی ہیں جو حضور پر ہوئی۔ پھر سورۃ النون یا سورۃ القلم، یہ دوسری وحی ہے، اس کی ابتدائی 7 آیات جو حضور پر ہوئی۔ پھر سورۃ المزمل ہے، اس کی بھی 7 آیات ابتدائی ہیں۔ پھر سورۃ المدثر ہے، اس کی بھی 7 آیات ابتدائی ہیں۔ اس میں اضافہ میں نے کیا تھا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر یہ کہ سورۃ اللہب ہے۔ یہ تقریباً مجھے تو اس پر خاصا انشراح ہے، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ علامہ آلوسی نے بھی کم سے کم ان 4 صورتوں کے بارے میں اپنا اتفاق ظاہر کیا۔ لیکن ان 4 صورتوں میں جو دوسری قدر مشترک ہے وہ یہ کہ ان 4 صورتوں کے 3 حصے ہیں، جیسے ابھی ہم نے گنا 3 حصے سورۃ العلق کے۔ پہلے حصے میں حضور سے خطاب خصوصی، اور اس میں ترتیب آج اضافی طور پر نوٹ کر لیجئے کس قدر خوبصورت ترتیب ہے۔ سورۃ العلق کا پہلا حصہ صرف آغاز وحی ہے، اور حضور کو گویا کہ علم کے حصول پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ پڑھو، اقرا۔ پھر اللہ کی طرف نسبت تعلیم کی، علم الانسان ما لم یعلم، علم بالقلم، 2 مرتبہ اقرا۔ اس کے بعد سورہ نون میں کوئی نہ تبلیغ کا حکم ہے نہ کوئی اور مضمون آیا، صرف دلجوئی ہے کہ جیسے ہی چرچا ہوا ہوگا مکے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا ہے، تو ایک فوری رد عمل تھا کہ معلوم ہوتا ہے کوئی دماغی توازن شاید صحیح نہیں رہا، یا کوئی آسیب آ گیا ہے جس کو انہوں نے فرشتہ سمجھا ہے، کوئی بدروح ہے جو دھوکہ دے گئی آ کر۔ اس پر جو آپ کو ملال ہوا وہ ہے 7 آیات، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ تیسری صورت میں اب حضور کو ذاتی ریاضت، قیام اللیل اور ترتیل قرآن، یہ مشقت، یہ ذاتی ریاضت ہے۔ چوتھی صورت میں اب تبلیغ، قم فانذر وربک فکبر۔ 5ویں وحی جو ہے وہ سورہ فاتحہ، وہ گویا کہ اب نماز کا جو جزو لازم ہے اس کی تلقین ہو گئی۔ 6ٹھی وحی سورہ مسد یا سورۃ اللہب، یہ ہے گویا کہ اس کشاکش اور تصادم کی ایک نمایاں ترین صورت۔ ابو لہب جو آپ کا نہایت قریبی رشتہ دار، سگا چچا، لیکن وہی شدید ترین مخالف، نہ صرف وہ بلکہ اس کی بیوی بھی، اس کا تذکرہ ہے سورۃ اللہب۔ تو بڑی حسین ترتیب ہے۔ یہ ہے کہ جو ابتدائی وحی ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر چاروں صورتوں میں دوسرا مضمون ہے آخرت. یہاں 3 آیتیں، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. سورہ نون میں ایک تمثیل، ایک حکایت یا ایک واقعے کے پیرائے میں کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. پھر سورہ مزمل میں ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما. ابھی تک یہاں یوم قیامت کا تذکرہ نہیں آیا ہے. یوم قیامت کا سورہ مزمل میں آیا، یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ. یہ انداز جو ہے، اور پھر اس کا صحیح ترین 3 آیتوں کے اندر جو آیا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. تیسرا حصہ ان چاروں صورتوں کا مخالفین اور معاندین. سورۃ العلق میں ابو جہل، سورہ نون میں 2 رائے ہیں، ولید بن مغیرہ یا اخنس بن شریق. سورہ مزمل میں جمع کے صیغے میں ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. سورۃ المدثر میں تقریباً اجماع ہے کہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے. آگے جیسے کہ معلوم ہے وہ تو بالکل کوئی پردہ ہے ہی نہیں. سورۃ اللہب کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر ہے، ام جمیل. یہ ہے گویا کہ ان 4 صورتوں کے مضامین کی باہمی مشابہت. تیسرا مضمون جو کل میں نے بیان کیا، اول ما نزل من القرآن، اس پہ جو بحث ہوئی ہے، میں رائے عرض کر چکا ہوں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ آیت بسم اللہ سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن یہ بہت ہی کمزور رائے ہے. لا یعبا بہ، اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دی گئی، صرف تذکرہ کر دیا گیا. دوسری رائے ہے سورۃ الفاتحہ، اس کی توجیہ یہ سامنے آ چکی ہے کہ پہلی مکمل سورت سورہ فاتحہ نازل ہوئی. تیسری رائے جس پہ چونکہ بعض احادیث موجود ہیں اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلی وحی جو حضور پر ہوئی ہے وہ سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات ہیں. تو جو ان کی روایت آئی ہے صرف بخاری میں ہے، اس میں تو بڑے جزم کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پہلی آیات جو ہیں وہ یہی ہیں جو نازل ہوئی. لیکن وہی روایت جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے ایک دوسرے سلسلہ روایت سے، اس میں داخلی طور پر شہادت موجود ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور فترت وحی کا ذکر کر رہے تھے، گویا کہ اس سے پہلے وحی آ چکی تھی، تبھی تو فترت الوحی ہوگا. اور دوسرے یہ کہ اس میں یہ الفاظ بھی ہے فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، تو میں نے دیکھا اچانک کہ وہ فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے مابین ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے خود بخود ثابت ہو گیا کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات فترت وحی کے بعد نازل ہونے والی پہلی آیات ہیں، مطلقاً پہلی آیات نہیں. تو گویا کہ بالیقین ہم کہہ سکتے ہیں، اس پر اجماع ہے تقریباً، کہ سب سے پہلی آیات جو حضور پر نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں. اسی کے ضمن میں نے عرض کیا تھا یہ کب ہوا، یہ تاریخ ساز واقعہ، یہ تاریخ نے جو ایک ٹرن لیا ہے. تو اس پر اجماع ہے کہ سن 610 عیسوی مہینہ یا جولائی یا اگست، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ 10 جولائی کی تاریخ انہوں نے تعین کے ساتھ بیان کی. پھر یہ کہ اگر عام الفیل کہیں گے تو 40 عام الفیل ہے، اور اگر قبل ہجرت کا شمار کریں گے تو 13 قبل ہجرت، قاف ہا. ماہ رمضان مبارک اس میں کوئی شک نہیں، لیکن رات کون سی ہے، 27ویں یا 24ویں یا 21ویں، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ میں نے کبھی پہلے کہیں پڑھا تھا 24ویں پر زیادہ رجحان ہے، لیکن اب مجھے وہ حوالہ نہیں مل سکا. البتہ 21ویں کے ضمن میں مولانا مبارک صفی پوری جنہوں نے کتاب لکھی الرحیق المختوم، عربی زبان میں سیرت کی بڑی عمدہ کتاب جس کا اردو ترجمہ بھی چھپ گیا ہے، انہوں نے 21 رمضان مبارک 21ویں شب جو ہے اس کے حق میں رائے ظاہر کی ہے. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ ثابت ہے کہ وہ دوشنبہ کی رات تھی، پیر کی رات تھی، اور اس کو جو انہوں نے حساب جوڑا ہے تو اس سے وہ 21ویں شب بنتی ہے. واللہ اعلم. زیادہ جو وقت ہمارا کل صرف ہوا وہ کیف کان بدء الوحی، اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پوری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے، جو ان کے بھتیجے عروہ ابن زبیر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما، تو یہ جو روایت ہے یہ ہم نے 10 برس کل پڑھی ہے. اور یہ تو چونکہ نہایت ثقہ، نہایت معتمد علیہ. ایک بات نوٹ کر لیجئے اس میں
کہ حضرت عائشہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کی تو پیدائش بھی اس واقعے کے بعد ہوئی، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو روایت ہے بخاری کی وہ تو یہ ہے کہ 6 سال کی تھی جب نکاح ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے اس وقت 52 برس کی تھی، تو آپ اس سے ذرا پیچھے لے جائیے تو پھر یہ ہے کہ 13 برس قبل وہی شروع ہوئی ہے، 12 برس قبل، تو حضرت عائشہ کی ولادت سے 6 سال قبل کا واقعہ ہے اس حساب سے۔ لیکن ظاہر ہے جو قرب رہا حضرت عائشہ کو حضور سے، حضرت عائشہ ہی نے کھود کھود کر سوال کر کر کے یہ حقائق جو ہیں دریافت کیے حضور سے۔ مثلا ان کا وہ سوال بھی آتا ہے کہ حضور آپ پر یوم احد سے زیادہ سخت بھی دن کوئی گزرا ہے؟ اب یہ ان کے ہوش کا ہے دن۔ حضور نے فرمایا ہاں، یوم طائف مجھ پر یوم احد سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا، پھر پورا واقعہ بیان کیا۔ اور اصل میں یہ حکمت ہے کہ اگرچہ مکی دور میں جو رفاقت رہی ہے حضور کی وہ تو اپنی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے رہی طویل ترین، لیکن یہ ہے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا سن 10 نبوی میں، اس اعتبار سے ان کے ذریعے تو ہمیں علم نہیں مل سکا۔ جو چند چیزیں ان کی ملتی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے ان کے فہم کا، ان کی سمجھ کا، ان کی حکیمانہ طبیعت کا، ان کی شخصیت جو ہے اس کی میچورٹی اور پختگی کا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بالکل انہیں خواتین میں حضرت ابو بکر کا ہم پلہ مانتا ہوں کہ ابو بکر صدیق، صدیق اکبر، اور خدیجہ الکبریٰ، صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن بہرحال چونکہ ان کا انتقال ہجرت سے پہلے ہو گیا 2-2.5 سال پہلے، اس لیے وہ علم کا خزانہ جو ہمیں ملا وہ حضرت عائشہ ہی سے ملا ہے۔ تو یہ ساری جو ہے کیف کان بدء الوحی، اس کی روایت حضرت عائشہ سے نہایت اہم ہے۔ اور جو شخص اس حدیث سے بھی اعتنا نہیں برتتا، میں نے کل الفاظ استعمال کیے تھے، اسے نہ حدیث رسول سے دلچسپی ہے، نہ اسے سیرت رسول سے کوئی دلچسپی ہے، نہ علم الحقائق سے کوئی دلچسپی ہے۔ میرے اصل جذبات تو اس سے بھی سخت ہیں کہ اسے گویا کہ عناد ہے حدیث رسول سے، اگر اس حدیث کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں تو پھر اور کون سی حدیثیں ہیں کہ جن کی طرف ان کی توجہ ہوگی۔ بہرحال اس میں جو چیزیں آئی ہیں وہ تو چونکہ میں تفصیل سے بیان کر چکا۔ دوسری روایت جو حضرت عائشہ کے دوسرے بھانجے عبداللہ ابن زبیر سے امام ابن جریر طبری لے کر آئے ہیں، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے اس درجے نہیں ہے، متفق علیہ روایت نہیں ہے، لیکن بہرحال ابن جریر طبری ہے، راوی پھر حضرت عائشہ ہی کے ایک بھانجے ہیں، راوی نمبر 2، پہلی راوی تو حضرت عائشہ ہے، پھر راوی نمبر 2 بھانجے ہیں عبداللہ ابن زبیر۔ تو اس میں بھی چند چیزیں ایسی مجھے ملی ہیں کہ جس سے اس متفق علیہ حدیث میں جو بعض معلوم ہوتا ہے کہ خلا ہیں وہ پر ہو جاتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز جو ہوا ہے وہ تو سب سے پہلے آپ کو سچے خواب آنے شروع ہوئے۔ اب سچا خواب تو کوئی واقعہ ہے جو آپ دیکھتے تھے اور وہ واقعہ جو کا تو ظہور پذیر آ جاتا تھا، اس میں کوئی قول نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے کہ جو حضور سے پیش آ رہا۔ وہ تو یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے خواب دیکھتے ہیں، جیسے اسکرین پر کوئی واقعہ جو ہے ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہے، لیکن یہ کہ وہ واقعہ جو کا تو پھر اگلی ہی صبح کو یا چند دنوں کے بعد کفلق صبح اس کا ظہور ہو گیا۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ علامت ہے کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ایک انس پیدا ہو چکا ہے عالم ارواح کے ساتھ، یہ پہلا قدم۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ آپ خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے غار حرا میں، اور وہاں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت عائشہ کی اس روایت میں متفق علیہ جو ہے اس میں نام نہیں ہے جبرائیل کا، صرف فرشتہ، لیکن دوسری روایت سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ صراحت ہے جبرائیل علیہ السلام کی۔ پھر یہ کہ حضرت عائشہ کی متفق علیہ روایت میں یہ نہیں ہے کہ حضور اس وقت سوئے ہوئے تھے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ حضور اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ یہ پہلا واقعہ، ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں عربی اعتبار سے، حادثہ۔ حادثہ اصل میں ہمارے ہاں جس معنی میں مستعمل ہے، عربی میں اس کا مفہوم وہ نہیں ہے، واقعہ ہی کا مفہوم ہے۔ پہلا واقعہ یہ حادثہ جو ہوا ہے حضور کا، ملاقات جبرائیل سے، تو وہ حالت نوم میں ہوئی ہے۔ یہ گویا کہ تدریجاً بھی دوسرا قدم ہے۔ اس کے بعد بچشم سر بھی آپ نے 2 مرتبہ جبرائیل کو دیکھا، ایک مرتبہ افق مبین پر اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا پر، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے صراحت کے ساتھ۔ البتہ اس وقت آپ نے نیند کی حالت میں دیکھا ہے، یا زیادہ صحیح الفاظ ہوں گے بین النوم والیقظہ، نیند اور بیداری کے درمیان کی ایک کیفیت۔ لیکن اب یہ نرا خواب نہیں ہے، بلکہ ایک واقعہ ہے جو ہوا ہے۔
اس کو میں سوچ رہا تھا کہ یوں سمجھیے کہ آج کل جو اینستھیزیا دیا جاتا ہے، جنرل اینستھیزیا، تو اس کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلے تو بہت گہرا ہوتا ہے اینستھیزیا، آدمی بالکل مدہوش، بے خبر، لیکن پھر گریجولی وہ جب واپس آتا ہے ایک درمیانی سی کیفیت میں، اسے کچھ نہ کچھ شعور شروع ہو جاتا ہے اپنے انوائرنمنٹس کا، تو بالکل وہ کیفیت ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے، اگرچہ حضور پوری طرح بیدار نہیں ہے لیکن اس واقعے کے سارے اثرات آپ نے محسوس کیے۔ حضرت جبرائیل نے جو سینے سے لگا کر بھینچا ہے اس کی شدت کو محسوس کیا، اس درجے کہ گویا کہ جان نکل رہی ہے، اور جان پر بن گئی، جس کو کہنا چاہیے جان پر بن گئی، ناقابل برداشت۔ اور پھر اسی میں الفاظ یہ ہے اس دوسری روایت میں کہ پھر میں جاگ گیا، ثم حببت من نومی، پھر میں جاگ گیا۔ لیکن وہ جو آیات تھیں کہ جو اس میں آئی ہیں وہ میرے قلب پر لکھی ہوئی تھی۔ یہ گویا کہ اس کی تصریح جو ہے جو حضرت عائشہ کی اس متفق علیہ روایت میں نہیں ہے وہ ہمیں اس سے مل گیا، اور اسی میں اضافی طور پر یہ بات بھی کہ وہ دبیز ریشم کے ایک ٹکڑے کے اوپر لکھی ہوئی آیات تھی۔ اس سے توجیہ ہو گئی کہ جب کہا گیا اقرا تو حضور کا جواب جو ہے بہت معقول ہے، ما انا بقاری، لکھی ہوئی چیز کا تو میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا۔ اس اعتبار سے وہ جواب جو ہے عام حالات میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی شخص کسی کو کوئی پڑھوا رہا ہو، عربی زبان ہی میں پڑھوا رہا ہے، عربی زبان حضور کی بھی ہے، تو اس میں کیا دقت تھی؟ تو اس کا جواب پورا تشفی بخش مل جاتا ہے کہ در حقیقت دقت یہ تھی کہ وہ لکھی ہوئی شے کو کہہ رہے تھے کہ پڑھو اقرا، اور ظاہر بات ہے کہ آپ اس معنی میں لکھے پڑھے انسان نہیں تھے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ بہرحال یہ دونوں واقعات مل کر ہمیں بہت سے حقائق جو ہیں ان سے، یہ دونوں روایات جو ہیں ان سے ہمیں ان حقائق پر مطلع ہونے کی جو ہے سعادت حاصل ہوئی ہے، اور اس سے تدریجاً وحی کا جو آغاز ہوا۔ اسی لیے مجھے یاد پڑتا جب طالب علمی کا دور تھا، 3rd ایئر 4th ایئر ہوگا میرا میڈیکل کالج کا، تو ترجمان القرآن میں جو مولانا مودودی کی زیر ادارت نکلتا تھا ایک مضمون شائع ہوا تھا، بدء الوحی و تباشیر نبوت۔ تو ہم حیران ہوئے تھے تباشیر کا لفظ کے کیا معنی ہے، یہ کسی بڑے ثقہ عالم کا مضمون تھا۔ بدء الوحی، وحی کا آغاز، اور تباشیر یہ بشارت سے ہے، حضور کو جو بشارتیں ملنی شروع ہوئی ہیں نبوت کی، تو یہ گویا کہ خود اپنی جگہ پر ایک بڑا علم اور حکمت کا موضوع ہے کہ کیسے تدریجاً جو ہے اس عالم سے جو آپ کا تعارف ہوا اور تعلق ہوا اور رابطہ قائم ہوا، تدریجاً اس میں کیسے ترقی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ چوتھی بحث تھی ہماری کل، اور اس کے بعد اب ہم نے شروع کیا تھا اس سورہ مبارکہ کا لفظ بلفظ مطالعہ۔ ایک اور بیچ میں مضمون آیا تھا حضور کی تعلیم، جس کے ضمن میں میں نے مولانا مودودی کی